نحمده ونستعین اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، یہ ویڈیو میں خصوصاً علماء کرام عموماً عوام الناس کے لیے بنا رہا ہوں۔ دیکھیو، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا کسی کو خاص ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، یا کسی خاص طبقہ یا علماء کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے مگر ایک کڑوی سچ ہے۔ وہ یہ بات ہے، بڑے دکھ اور درد کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں، جب کچھ علم کی کچھ شدھ بدھ تھوڑی بہت آئی اللہ کی فضل و کرم سے، تو تب سے میں غور و فکر کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں عوام کو صحیح بات کی طرف رہنمائی نہیں کرتے، جب کہ ان کو موقع ہے، ان کو موقع مل رہا ہے، عوام ان سے عقیدت مند ہیں، لیکن اس کا غلط فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ چاہے وہ عید کا موقع ہو یا بقرعید کا موقع ہو یا جمعے کا موقع ہو، اتنے دن سے لوگ ہر ہفتے ہر موقع پر تقریر و وعظ سنتے ہیں، اس کے باوجود ان کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل معلوم نہیں ہیں، حیض اور نفاس کے مسائل معلوم نہیں ہیں، رمضان کے مسائل معلوم نہیں ہیں، روزے کا مسائل معلوم نہیں ہیں، فرض اور واجب کیا چیز جانتے نہیں ہیں، ایمان کیا چیز جانتے نہیں ہیں، اسلام کیا چیز جانتے نہیں ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں جانتے نہیں ہیں، تقدیر کیا چیز جانتے نہیں ہیں۔ اور ہمارے علماء کرام صرف خطبوں میں اور جمعے کے خطابت میں عام طور سے، میں سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، عام طور سے صرف آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، یا تو ان کے اندر وہ باتیں نہیں ہیں جو بول سکیں یا صحیح بات پہنچا سکیں، بس موبائل سے قصہ کہانی، کچھ بزرگوں کے قصہ کہانی جوڑ کر بنا کر خود ساختہ قصہ کہانی بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کیا چیز ہے امت نہیں جانتی، قرآن میں کیا چیز ہے امت نہیں جانتی، اللہ کے رسول کی بات حدیث کسے کہتے ہیں نہیں جانتی، پیغمبر کسے کہتے ہیں لوگ نہیں جانتے، صحابہ کسے کہتے ہیں یہ لوگ نہیں جانتے، خلفۂ اربعہ کون ہیں لوگ نہیں جانتے۔ یہ ذمہ داری یہ ممبر پر بیٹھنے والے، اپنے آپ کو خطیب کہنے والے، اپنے آپ کو امت کے رہبر کہنے والے، اپنے آپ کو عالم شمار کرنے والے، یہ بڑے خطرناک ہیں۔ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو اس طرح کے واقعات کرتے ہیں، جو اس طرح کے معاملے میں ملوث ہیں، کہ لوگوں کو اب تک دین سے دور رکھا گیا، لوگوں کو کلمے کے مفہوم تک نہیں سمجھایا گیا، خطابر پر بیٹھ کر، ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹے جھوٹے قصے بزرگوں کے، بیت پیری مریدی کی باتیں ہو رہی ہیں، شیخ مرشد کی باتیں ہو رہی ہیں صرف، اور لوگوں کو ایمان پتہ نہیں ہے، ایمان کیا چیز ہے معلوم نہیں ہے، ایک انسان پر غسل کب فرض ہوتا معلوم نہیں ہے، یہ کون بتائے گا؟ آپ کریڈٹ لینے کے لیے یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین جھوٹی قصے کہانی کہہ کر عوام کا وقت گھنٹہ پون گھنٹہ ضائع کرتے ہیں۔ کیوں نہیں آپ قرآن کی ایک رکوع کی تلاوت کر کے سناتے؟ کیوں نہیں آپ حدیث کی کچھ روایتیں پڑھ کر لوگوں کو سمجھاتے؟ کیوں نہیں آپ کو قرآن کے واقعات اور حدیث کے واقعات سناتے؟ کیوں نہیں آپ ایمان کو سمجھاتے؟ کیوں نہیں آپ لوگوں کو دین کی طرف صحیح رہنمائی کرتے، اسلام اور ایمان کو سمجھاتے، تقدیر کو سمجھاتے،
اور دین کے بنیادی ارکان کو سمجھاتے، عقائد کو سمجھاتے۔ اگر نہیں معلوم ہے آپ کو، کیوں ممبر پر بیٹھتے ہو؟ ممبر رسول پر بیٹھ کر رسول اللہ کی بات کہو، اللہ اور رسول ہی کی بات کہو۔ قصے کہانی، من گھڑت بزرگوں کے واقعات کہہ کر اپنے وقت کو ٹائم پاس کرنے کے لیے، ایک رسم پورا کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھتے ہو۔ یہ عوام جاہل ہے، تمہاری وجہ سے جاہل ہے، ایسے خطیب کی وجہ سے جاہل ہے جو اپنے عوام کو مورخ بنا کر رکھتی ہے، اپنے عوام کو جاہل بنا کر رکھتی ہے۔ اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، اور اس کے ذمہ دار ایسے خطباء ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتابوں کو مطالعہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ صحیح بات بولوں، کڑوی بات ہے اور حقیقت ہے، ہمارے 80% علماء، 90% علماء ایسے ہیں جو قرآن کے ایک رکوع ترجمہ نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت ہے۔ کیوں نہیں ہم قرآن پڑھتے؟ کیوں نہیں ہم حدیث کا مطالعہ کرتے؟ آپ کہیں گے تنخواہ کم ہے تو چھوڑ دیجیے۔ آپ جب ممبر پر بیٹھ رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، چھوڑ دیجیے۔ کوئی دوسرا اگر کام کرے گا، اللہ کسی اور سے کام لے گا۔ آپ کے پاس ہفتے میں ایک بار کتاب مطالعہ کر کے کسی فقہی مسائل کو بیان کرنے کی اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ ممبر پر کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ اور امت کو ضروری ہے ایسے خطباء کو سائڈ کرے مسجد سے، یا الگ خطیب مقرر کرے جو کچھ مسائل پر گفتگو کرے، کسی ٹاپک پر گفتگو کرے، قصہ کہانیوں پر یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین کہہ کر صرف ٹائم پاس مت کرے۔ اس لیے میری ایسے علماء سے بہت شکوہ شکایت ہے کہ عوام کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ آج عوام جہالت میں ہے، ایمان تک معلوم نہیں ہے، آخرت کیا چیزیں معلوم نہیں ہے، حشر نشر معلوم نہیں ہے، اور آپ آسمان کے اوپر کی بات کر رہے ہیں، بزرگوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ خلافت شیخ مریدی کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی شیخ مرید کسی کو جنت نہیں لے سکتا، کوئی شیخ اپنے مرید کو جنت نہیں لے سکتا، نہ کوئی مرید اپنے شیخ کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے یہ شیخی، مریدی، پیری یہ اپنی جگہ بس یہ مختصر ہے، اس کے اوپر صرف لوگ اسی پر بیان کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بس شیخ مریدی ہی دین ہے، ایمان کیا چیز معلوم نہیں ہو، کوئی بات نہیں، پاکی ناپاکی کیا چیز ہے کچھ پتہ نہیں، ایک انسان پر غسل کب فرض ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں، ایک انسان پر شادی کب فرض ہے وہ پتہ نہیں، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، بیوی کے حقوق کیوں نہیں آپ بیان کرتے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ اللہ کے فرامین کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول کے فرمان کو کیوں نہیں آپ بتاتے لوگوں کو؟ کیا یہ بزرگ اللہ کے نبی سے کوئی بڑھ کر ہیں؟ یہ شیخ، یہ مرید، یہ پیر کیا اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہیں؟ کیا اللہ کی رسول کی باتیں ناکافی ہے ہدایت کے لیے؟ کیا قرآن ہدایت کے لیے ناکافی ہے؟ کیوں آپ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں، جھوٹے واقعات؟ یاد رکھو بزرگوں کے واقعات آدھے سے زیادہ جھوٹ ہوتے ہیں، مرچ مسالہ لگا کر یہ واقعات بنائے جاتے ہیں، یہ واقعات حقیقت نہیں ہوتے۔ جو واقعات قرآن و حدیث میں ہیں وہی بالکل سچ اور 100% صحیح ہیں، اس کے علاوہ تمام بزرگان دین کے واقعات ہیں آدھے سے زیادہ جھوٹے ہیں، اور اس میں کون جھوٹ ہے کون سچ ہے کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے ایسے واقعات سے احتراز کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر کبھی کبھار واقعات بیان کر دی الگ بات ہے، اگزامپل دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بس اسی کو مدعا، اسی کو ٹاپک بنانا، لوگوں کو قرآن سے دور رکھنا، لوگوں کو دین سے دور رکھنا، لوگوں کو اسلام سے دور رکھنا، یہ آج ہمارے ایسے خطباء ہیں جو صرف رسم پورا کر رہے ہیں اور عوام کو مورخ بنا رہے ہیں۔ اس لیے عوام کو بھی ہوشیار ہونی چاہیے۔ ان سے سوال کرے آپ خطباء سے کہ آپ کس ٹاپک پر بات کیے، آپ کیوں نہیں کسی مسائل پر بات کیے، آپ کیوں نہیں نکاح کے موضوع پر بات کرتے، آپ کیوں نہیں طلاق کے موضوع پر بات کرتے، آپ کیوں نہیں شادی کے موضوع پر بات کرتے، آپ کیوں نہیں قربانی کے موضوع پر بات کرتے، آپ کیوں نہیں زکوٰۃ کے موضوع پر بات کرتے، آپ کیوں نہیں صدقہ فطر کے موضوع پر بات کرتے؟ بس صدقہ فطر دینا ہے، لینا ہے، بھائی کون کس پر واجب ہے، کتنا مقدار واجب ہے، کتنے مال پر واجب ہے، کن لوگوں کو دینا جائز ہے، کہاں دینا افضل ہے، سب غلط سلط بیان کرتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر،
میں نے بہتوں کو دیکھا ہے جو قرآن اور رسول کے حدیث کے خلاف بیان کرتے ہیں۔